کس طرح سے دو طرفہ عہد کو کس طرح سے ابراہیم کے ساتھ یعنی ابراہیم کے ساتھ کھولا، اور تیرا نام پھر ابراہیم نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا اور میں تجھے بہت برومند کروں اور قومیں تیری نسل سے ہوں اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں۔ کتنی نسلیں چن لی گئی، کتنے لوگ چن لیے گئے، غور کیجیے۔ قومیں تیری نسل سے ہوں گے، ہے نا، ایسے کہا، اور تیری سب پشتیں، کتنی پشتیں جو آگے آنی ہیں، قومیں تیری نسل سے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اور دنیا کے محبت کا اظہار ابراہیم، قومیں تیری نسل سے ہوں گی۔ آج آپ کسی بھی قوم کے پاس چلے جائیں، کسی بھی مذہب کے پاس چلے جائیں، وہ ابراہیم کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہر ایک پسند کرتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، ابراہیم کی اولاد میں سے۔ اور یہ اسحاق میں سے نہیں ہوا تھا، یہ اسحاق کے وسیلے سے ایسا نہیں ہوا تھا۔ اسحاق کے ابراہیم سے کون پیدا ہوا؟ اسحاق، اور اسحاق سے اور پھر آگے 12 قبیلے۔ ابراہیم کی نسل جو اسحاق میں سے ہوئی وہ ستاروں کی مانند نہیں تھی، وہ ریت کے ذروں کی مانند نہیں ہے، بلکہ ابراہیم ایمانداروں کا، اور یہ اس بیٹے کے وسیلے سے ہوئی جو کلام مجسم ہوا، اسی کے سبب سے ہم ابراہیم کی نسل میں سے ہیں۔ فردوس کا نام رکھ دیا گیا، کیا رکھ دیا؟ ابراہیم کی گود۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ازلی بیٹا ہے اس کے سبب سے ہم فردوس کے وارث ہیں، اس گود، اور ہمارا باپ جو ایمانداروں کا باپ ہے وہ ابراہیم ہے۔ ایسے ہی، اور نسلیں پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، انسان کو خدا کی ضرورت ہے۔ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کوئی ایسا انسان نہیں آیا جس کو خدا کی ضرورت نہ ہو۔ ہر ایک انسان کو کس کی ضرورت ہے؟ اگر خدا ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم بچ نہیں سکتے۔ اور خدا کب سے ہمارے ساتھ؟ بنائے عالم سے پیش تھا۔ کب تک ہمارے ساتھ؟ سر سفید ہونے تک میں ہی اٹھائے پھروں گا، میں ہی لیے چلوں گا، میں ہی رہائی دوں گا۔ یہ سایہ کی کتاب میں یہ بتایا گیا۔ اس لیے یک طرفہ عہد کو تھوڑا سا ہم اچھے طریقے سے سننے کی کوشش کریں۔ پہلے ہم نے سنا امانویل پروجیکٹ میں 2 طرفہ ہے، اور اب ہم سننے لگے کیا ہے؟ یک طرفہ ہے۔ اور یک طرفہ ہے ایک ایسا معاہدہ جس میں ایک فریق طاقتور ہو اور اس کے اصول ہوں، کمزور نے پورے کرنے ہوں۔ جب تک وہ یہ اصول پورے کرتا رہے گا تب تک وہ معاہدہ قائم رہے گا۔ جب معاہدہ ہوا، خدا نے عدن میں ایک باغ کیا لگایا اور انسان کو بنایا،
اس میں زندگی کا دم پھونکا، اس کو وہاں رکھا، وہاں یک طرفہ عہد قائم کر دیا گیا۔ کیا کر دیا گیا؟ یک طرفہ عہد۔ خدا نے ایک اصول آدم اور اس کی نسل کو دے دیا، اور وہ اصول کیا تھا؟ اس درخت کے پھل کو نہ چھونا، نہ، میرے عزیزو یاد رکھیے گا، یہ پھل کے بارے میں بہت ساری سٹوریز، بہت ساری بدعات، بہت سارے غلط نظریات۔ یاد رکھیے گا یہ پھل ہی تھا، یہ درخت ہی تھا، یہ کچھ اور نہیں تھا۔ بالکل صاف لکھا ہے، کچھ اور نہیں تھا، صرف اس کے ساتھ ایک حکم تھا۔ کیا تھا؟ وہ حکم اس لیے تھا تاکہ انسان آزاد مرضی پر ثابت ہو سکے۔ اگر ایک حکم نہ ہوتا تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ روبوٹ ہوتا انسان، کیونکہ جو کچھ اس پہ فکس ہو جاتا وہ وہی کرتا۔ اب یک طرفہ عہد جب قائم ہوا تو خدا نے کیا دیا؟ کیا دیا؟ ایک اصول۔ کیا دیا؟ اور انسان نے آزاد مرضی استعمال کرتے ہوئے کیا کیا؟ بڑی دیر تک ایسا نہیں ہوا کہ ہفتے کے بعد اس سے وہ حکم ٹوٹ گیا اور وہ ادھر سے باہر چلا گیا، ایسا نہیں ہے۔ بڑے شہر آباد ہو گئے، بڑی نسل تھی وہاں پر۔ یہ ٹاپک بڑا زبردست دلچسپ ہے، یہ ہمارے ماننے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اس حصے کو۔ ہمیں لگتا ہے کہ آج خدا نے آدم کو بنایا، کل اس نے پھل کھایا اور پرسوں باہر ہو گیا، کیونکہ یہ 3 چیپٹر ہم زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، ایسے ہی نا، پہلے 3 ابواب، اور ہمیں لگتا ہے کہ آدم اور حوا کو جو ہے نا وہ نکال دیا، لیکن جا کر پھنس جاتے ہیں۔ قائن نے ہابل کو قتل کر دیا، بندے تھے 5، ہمارے حساب میں 4، چاروں میں سے ایک قتل ہو گیا۔ جب وہ کہتا ہے نا کہ وہ نوت کے علاقے میں بھاگ گیا اور وہاں سے بیوی بیال آیا، تب ہم پھنس جاتے ہیں، وہ یہ کیا ہوا؟ یہ بیوی کدھر سے آ گئی؟ اس لیے یاد رکھیے خدا نے انسان کو بنایا، اور جو آیت ہم نے پڑھی پیدائش پہلا باب 26ویں آیت، کیا لکھا ہے؟ خدا نے آدم اور حوا کو کیا کیا؟ برکت دی۔ کیا برکت دی تھی؟ دہرا سکتے ہیں؟ پلو اور بڑھو۔ معمور کا مطلب کیا ہے؟ بھر دو۔ یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہو ایسا نہیں، وہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، یہ ہمارے ذہن میں ہے۔ اس بلیسنگ کو ہم ماننے کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے ہمارے، لیکن سادہ سی بات کہ آدم کے ساتھ یک طرفہ ہے۔ اس اصول پر جب تک رہو گے، قائم رکھو گے، اور جب توڑ دو گے تو کیا آ جائے گا؟ جس دن تو نے کھایا تو مرا، موت آ جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ زندگی، اندر سے زندگی جو ہے وہ، اور پاکیزگی۔ غور کریں کہ انسان کو کس حد تک فیسلٹیز موجود تھی۔ زندگی جیسی نعمت، موت، اس معاہدے پر قائم رہنے کا نتیجہ وہ اور اس کی نسل زندگی کو انجوائے کرے۔ لیکن جب یہ عہد ٹوٹ گیا، یہ معاہدہ یک طرفہ عہد ٹوٹ گیا، خدا نے ایک اصول دیا تھا، تو کیا ہوا؟ وہ معاہدہ، نتیجہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ چلے میں ایک اور ہم مثال بھی لے لیتے ہیں۔ آپ گھر کرائے پر لیتے ہیں، گھر آپ کیا لیتے ہیں؟ کرائے پر۔ تو کیا کرتے ہیں؟ مالک مکان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، اور اس معاہدے میں کیا ہوتا ہے؟ اتنا کرایہ، اتنا ایڈوانس آپ دیں گے، ٹھیک ہے، جب تک آپ دیتے رہیں گے تب تک آپ اس گھر کو کیا کریں گے، اور جب آپ نہیں دیں گے تو فارغ ہو جائیں گے۔ ایسے ہی نا، خدا نے بھی معاہدہ کر انسان کے ساتھ ایک اصول دے دیا تاکہ اپنی آزاد مرضی سے کیا کرے؟ اس اصول پر کیا رہے؟ قائم رہے۔
اپنی مرضی سے، آزاد مرضی سے. اور نتیجہ کیا ہوا جب اس نے استعمال کی آزاد مرضی؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آزاد مرضی استعمال کی تو وہ حکم کیا ہو گیا؟ فیسلٹیز اب واپس لے لینی چاہیے. وہ سہولیات واپس ہو گئی، زندگی چلی گئی، پاکیزگی جاتی رہی. آزاد مرضی اب کیا ہے؟ گناہ کی غلامی ہے. جو میں نہیں کرنا چاہتا اور جو مجھے نہیں کرنا چاہیے وہ میں دھڑا دھڑ کرتا ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ابھی آپ چاہے باہر سوچ کے بس گرجے جا رہے ہیں، گالیاں چالیاں ہر چیز میں باہر ہی رکھ کے جا رہے ہیں نا، اندر نہیں لے کے جانا. ایسے ہی نا. اور باہر جب جائیں گے پھر وہ اٹھا کے کیوں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں آپ؟ نہیں. کیوں؟ گناہ کی کیا ہے؟ کسی سے نہیں سیکھتے. کوئی اسکول نہیں ہے جہاں پر آپ گناہ کی تربیت لیتے ہوں. یہ اندر ہی سے پیدا ہوتا ہے، یہ اندر ہی سے نکلتا ہے. یہی بات کے سمسی نے کہی، جو باہر سے چیز اندر جاتی ہے وہ تمہیں ناپاک نہیں کرتی، بلکہ کون سی چیز؟ جو اندر سے، جو کیا ہے؟ شہوت پرستی، بت پرستی، عداوتیں، جھگڑا، پتہ نہیں کیا کچھ جو اندر سے نکلتا ہے. یہ انسان جو ہے نا، یہ بہت ہی مطلب پرست انسان. اس میں بھی شامل، سب انسان، میں انسان کے بغیر نہیں ہوں. انسان کیا ہے؟ مطلب پرست. یہ اس کے اندر کیا ہے؟ گناہ آلود فطرت ہے. یہ بھیانک مصیبت میں ہے، یہ بہت ہی زبردست بری مصیبت میں ہے. اور خدا نے اس وقت اسے محفوظ کیا اوریجنل سن سے، محفوظ کر لیا. سزائے موت ہوئی بدنی طور پر، اس کے بدن میں موت بسی ہوئی ہے، گناہ بسا ہوا ہے. اور خدا نے اسے، لیکن انسان نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ انسان نے کہنا شروع کر دیا یہ چیز حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ میں جب کھاؤں گا تو ایسا ہوگا، گناہ نکل آئے گا. ایسے ہی نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب میں یہ کھاؤں گا یا میں یہ پیوں گا، یہ چیز حرام ہے، سور حرام ہے، اور کیا پتہ نہیں کیا کچھ حرام ہے نا. ایسے ہی ہے نا، حرام ہے نا. ایسے ہی، ایسے ہی غور کریں حرام کیا ہے، دنیا میں حرام کیا ہے. جس نے یک طرفہ عہد توڑا، دنیا میں حرام چیز، سب سے حرام چیز، حرام کا مطلب ہے ہم لیتے ہیں، حرام کا مطلب ہے منع کی ہوئی، منع. لیکن حرام ہم جو سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید جو کھاؤں گا تو گناہ ہو جائے گا. ایسے ہی ہے نا، ایسا ہی ہے. ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ اگر میں نے کتا کھا لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا. میں چھپکلی کھا لی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایسے ہی نا، اگر میں نے شراب پی، یہ کیا وہ کیا تو کیا ہے؟ حرام ہے. میں خدا کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا، خفا ہو جائے گا. لیکن حرام چیز پہ خدا ناراض ہوا، خفا ہوا. کیا ہوا؟ خدا خفا ہوا. آئیے میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں کہ انسان، 30 باب میرے ساتھ نکالیے پیدائش کا. اس کی 17ویں آیت کا دوسرا حصہ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. دوسرا حصہ، تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا. کون حرام ہے؟ کون حرام ہے؟ کس کے سبب سے زمین لعنتی ہوئی؟ کس کے سبب سے؟ کہیے میرے سبب سے زمین لعنتی ہوئی. کہیے یہاں پر جو کچھ کھانا پینا ہے وہ میرے سبب سے لعنتی ہوا. یہ کہیے کہ آسمان، تیسرے آسمان تک خدا نے کہہ دیا کہ نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی، نیا سورج اور نیا چاند ہوگا. کیوں؟ میرے گناہ کے سبب سے یہ سب چیزیں کیا ہوئیں؟ کیا ہوئیں؟ اور میں کہتے رہتا ہوں میں یہ کھاؤں گا تو ایسا ہو جائے گا.
ان کے کھانے سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کے سبب سے وہ چیزیں لانتی ہوئی۔ اس لیے سب سے بھیانک چیز انسان ہے، سب سے حرام چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ کون ہے؟ انسان ہے، میں ہوں، میرے سبب سے۔ اسی میرے عزیزو، ایسا نہ کریں کہ گوبر پہ دہی ڈالنا شروع کر دیں۔ گوبر پہ دہی ڈالا کبھی؟ کتنا دہی ڈالیں کہ وہ کھانے کے لائق ہو جائے؟ کتنا کو دہی ڈالیں؟ 1 پلیٹ گوبر، زیادہ نہیں، دہی ڈالیں، کتنا کو ڈالیں؟ بچوں بتاؤ، نہیں نا پسند آ رہا، منہ میں ابھی ٹیسٹ گڑبڑ ہو گیا نا کہ دہی بھی خراب ہو گیا۔ یہی انسان ہے، اس کے اندر بدی، ہم نیک اعمال، حرام حلال خدا کو دہی ڈال کے دیتے ہیں اپنے اوپر۔ خداوند دیکھ، میں دہی ڈال دیا اوپر، کس پہ؟ کس پہ دہی ڈالا؟ کس پہ؟ جس کے سبب سے چیزیں لانتی ہو گئی، جو گناہ آلود ہے، بدی بسی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، انسان کو علاج اور معافی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی موجود ہے۔ اس کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کو اپنی فطرت کو درست کرنے کے لیے علاج کیا چاہیے؟ کون مہیا کرے گا؟ کون مہیا کرے گا؟ علاج کس نے مہیا کیا؟ جو انسان سے نہیں ہو سکتا، وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ اور خدا نے آپ کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ خوشخبری دے دی، جا بھائی زندگی تیرے پاس ہے۔ اگر آپ عدن میں یاد کریں، اس حالت میں خدا نے زندگی کے درخت پر پہرا بٹھا دیا۔ کیا بٹھا دیا؟ تا نہ ہو، ایسا نہ ہو اس فطرت کے ساتھ یہ ساری زندگی کیا ہو؟ زندہ رہے۔ حیات کے درخت پر پہرا، آپ کو ہمیشہ کی زندگی بنائے عالم سے پیشتر دے دی گئی، اور اس کے ساتھ آپ کی فطرت کا علاج اور معافی، 2 چیزیں کیا کر دی گئی؟ مہیا کر دی گئی۔ اور ان کو دیکھنے کے لیے تھوڑا سا وقت آپ کا اور توجہ چاہیے۔ یاد رکھیے، جب معاہدہ ٹوٹا خدا اور انسان کے درمیان میں، بڑے انسان تھے جو شریعت پوری کرتے تھے، خدا شریعت پر شریعت دیتا رہا۔ کسی شخص نے یسوع مسیح سے پوچھا، میں کیا کروں کہ زندگی پاؤں؟ یسوع مسیح نے کیا کہا اسے؟ جا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، اور 10 حکم وہ پورے کر۔ اس نے کیا کہا؟ میں تو بچپن سے، کب سے؟ یاد رکھیے، جو شریعت کے نیچے آ گیا وہ شریعت پوری نہیں کر سکتا۔ وہ کر بھی دے، آپ بندہ مار کے چلے جائیں کورٹ میں، جب آپ کا فیصلہ ہونا ہو تو آپ کہیں گے جی ہون میں نہیں مارا گا۔ انہوں نے ہون نہیں، پہلے ہو گیا، اسی کا کام چلے گا۔ کبھی عدالت میں ایسا ہوا؟ کسی عدالت میں مقدمہ چل رہا ہو، آپ نے چوری کر لی، کنجر مار دیا، چرس بیچ دی، شراب بیچ دی، کچھ کر دیا، قانون توڑ دیا، اور جا کر کیا کہیں گے؟ بندہ بہت اچھا جی، بہت اچھا، اس نے یہ اچھائی کی ہو، کہتی اس کی ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ عدالت کیا کہتی ہے؟ یہ ہمارے پلے نہیں پڑتی بات، ہمارے پلے پڑتی اس نے چرس بیچی، اس کا بتائیں۔ آپ کہیں جی میں آئندہ نہیں کرا، میری توبہ ہوں، میں کیا کر لی؟ میں نے کیا کر لی؟ توبہ کر لی، ہوں نہیں بیچوں گا۔ ایسے ہی عدالت کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قانون ٹوٹ گیا، شریعت ٹوٹ گئی، معاہدہ ٹوٹ گیا، معاہدہ جوڑنے کے لیے ایک ایسا انسان چاہیے، ایک ایسا شخص چاہیے جو پورا کرے، اور اس نے توڑا بھی نہ ہو، اس کی بات گنی جائے گی۔
وہ شمار میں آئے گی۔ 500 چوہے کھا کر بلی کدھر چلی گئی؟ حج کو چلی گئی، والا چکر نہیں ہے۔ جس نے چوہے نہ کھائے ہوں وہ حج کو جائے۔ جس انسان نے گناہ نہ کیا ہو وہ شریعت کو پورا کرے، پھر اسے خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسے خدا کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آپ کا دھیان آگے پیچھے ہو گیا، آپ میرا جواب نہیں دے رہے، مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ ہے نا ادھر ادھر ہو گیا۔ ایسے ہی ہے، ہو گیا نا مسئلہ۔ شریعت کون پورا کرے؟ کیا میں نے بتایا؟ سب کو بتایا جی، جس نے۔ اور یاد رکھیے یہ یک طرفہ ہے، ٹوٹا، اس کو دوبارہ جوڑنے کا بڑا ضروری تھا۔ زندگی آپ کو دے دی گئی یسوع مسیح کے وسیلے سے، لیکن آپ کو عدن میں، گھر میں لانے کے لیے، انسانوں کو واپس اسی مقام پر لانے کے لیے ایک تو اس کی فطرت بدلنی ہے، دوسرا اسے کیا کرنا ہے؟ وہ معاہدہ دوبارہ سے جوڑا جائے، یک طرفہ عہد دوبارہ سے قائم ہو۔ اور اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ کلام مجسم ہو اور ایک ایسا انسان آئے جس میں کیا ہو؟ زندگی ہو، موت نہ ہو۔ ایک ایسا انسان آئے جس میں کیا ہو؟ پاکیزگی ہو، اور کیا نہ ہو؟ بدی نہ ہو۔ ایک ایسا انسان آئے جس میں آزاد مرضی ہو اور گناہ کی غلامی نہ ہو۔ سب کے سب نکمے، ایک بھی نہیں۔ اور اپنے بارے میں کیا کہا؟ کون مجھ پر گناہ ثابت کرے گا؟ کوئی تھا؟ نہیں۔ اور اس نے شریعت کو پورا کیا، وہ کام کی ہے۔ آپ جتنی مرضی پوری کرتے رہیں، اس کو کام کی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ گوبر پہ کیا ہے؟ دہی ڈالنا ہے نا۔ میں جب ایسے کہتا ہوں نا بچوں کو، ذرا کیا کہہ دیا، گوبر پہ دہی والا مسئلہ وہ ٹیڑھا ہے۔ اور ایسا انسان کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان میں رہا۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ آدم اول ایسا ہی تھا، آدم ثانی جب آیا ویسا ہی تھا جیسا آدم کو تخلیق کیا گیا۔ اس نے آ کر شریعت کو پورا کیا۔ کیا کیا؟ اس کا ایک فائدہ تھا، اور فائدہ کیا تھا؟ اس نے ہمارے لیے راست بازی کمائی۔ کیا کمائی؟ ہمارے لیے راست بازی کمائی۔ اور وہ راست بازی خدا کی عدالت میں ہمارے لیے شمار کی گئی۔ وہ راست بازی ہے جو آپ شریعت پوری کرتے ہیں، وہ راست بازی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ ہے۔ اپنے آپ کو کیا ہے؟ اس لیے اس نے راست بازی کمائی اور خدا کی عدالت میں ہمارے حق میں کیا ہوئی؟ شمار کی گئی۔ اور دوسرا، اس نے فدیہ دیا، ایک بے عیب برا، بنائے عالم سے پیشتر، ذبح کیا ہوا برا۔ اور اس کی قربانی کو خدا کی عدالت میں فدیہ کے طور پر کیا کیا گیا؟ شمار کیا گیا ہمارے حق میں۔ جو ڈیمیج ہم نے کیا، جو نقصان ہم نے کیا، ہمارے گناہ کے سبب سے جو نقصان ہوا، زمین لانتی ہوئی، جو چیزیں بنائی وہ لانتی ہوئیں، زندگی جاتی نہیں، موت آ گئی، خدا کے ہم خلاف ہو گئے، خدا نے ہمیں اپنے گھر سے نکال دیا، سزائے موت سنا کر زمین پر اس جگہ پر دکھوں اور تکلیفوں میں چھوڑ دیا۔ ہمارے بدن میں موت بسی ہوئی ہے، ہمارے بدن میں گناہ بسا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود خدا نے ہمیں اندر سے محفوظ کر لیا۔ یہ بدن تو لوٹ جائے گا، ایک نیا بدن ملے گا، اور اس بدن کے سبب سے، ہم جلالی بدن کے سبب سے
ہمیشہ کی زندگی ابدیت میں اس کو انجوائے کریں گے۔ یک طرفہ عہد جوڑ دیا گیا۔ اگر آپ چوتھا کلمہ چوتھا کلمہ پتہ ہے بچوں؟ ہاں جی چوتھا کلمہ کیوں چھوڑ دیا؟ ہم نے شاید سنا ہو کہ وہ ہمارے گناہوں کے سبب سے چھوڑ دیا اور یہ وہ کر دیا گیا۔ وہ سوالیہ نشان ہے۔ آگے کیا ہے؟ کویسچن۔ سوال کس نے کیا ہے؟ اور یسوع مسیح کون ہے؟ کامل انسان جس میں گناہ نہیں، جس میں زندگی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ سوال کیا۔ جو اس فطرت کا انسان ہے، کیا خدا اسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس فطرت کا جس میں زندگی تھی، جس میں پاکیزگی تھی، کیا ویسے انسان کو خدا تو ویسے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں تمہیں کبھی نہ چھوڑوں گا اور نہ تجھ سے کبھی دستبردار ہوں گا۔ لیکن وہ انسان جس کے اندر کیا تھا؟ زندگی، پاکیزگی اور آزاد مرضی تھی، کیا خدا اسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور کیا اس کے بغیر آپ اور میں یہ سوال کر سکتے؟ نہیں۔ وہ کہے گا ہاں میں چھوڑ دیتا ہے، تیری حالت تو ہو جی، ہے نا؟ ایسے ہی نا۔ اور خدا نے یسوع مسیح کو کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ چھوڑ دیا؟ میں نے چھوڑ دیا ہے، بس چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، یہ جواب دے دیا؟ نہیں۔ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ یہ جواب تھا، یہ آنسر تھا یسوع مسیح کے سوال کا۔ اب میں اور تم ایک ایسی فطرت کے انسان پاک مقام سے اب پاک ترین مقام میں چلے گئے۔ خدا نے دنیا سے یسوع مسیح کے وسیلے میل ملاپ کر لیا۔ یک طرفہ عہد جو ٹوٹ گیا تھا وہ جوڑ دیا گیا۔ اگر آپ چھٹا کلمہ دیکھیں، یسوع مسیح نے کیا کہا؟ کیا تمام ہوا تھا؟ وہ معاہدے کے اصول اس کو سرکہ چکھنے کے لیے دیا گیا، اور لکھا ہے اس نے چکھ کر پینا۔ فقیوں فریسیوں نے غور کرنا تھا، یہ نذیر ہے بھی کہ نہیں، یہ مسیح ہے بھی کہ نہیں۔ اگر وہ خوشی سے چکھ لیتا، پی لیتا، تو وہ حقیقی مسیح نہیں تھا، اس نے شریعت کو توڑ دینا تھا۔ اور اس نے لکھا ہے کہ چکھ کر پینا نہ چاہا، اور کیا کہا کہ تمام ہوا۔ تمام شرع کے عالموں کو پتہ لگ گیا یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ معاہدہ جوڑ دیا گیا، یک طرفہ عہد دوبارہ سے قائم ہو گیا۔ جو زمین پر ٹوٹا تھا وہ زمین پر قائم کیا گیا، اور اسی کو قائم کرنے کے لیے ایک کامل انسان اس دنیا میں، اس نے شریعت کو پورا کیا، اس نے ہمارے لیے راستہ بازی کمائی، ہمارے گناہوں کا عوضی فدیہ دے دیا، جو خدا کے حضور میں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ قبول کیا گیا، شمار کیا گیا، آپ کو بے گناہ، آپ کو بیل آؤٹ کر دیا گیا، سزائے موت معطل کر دی گئی۔ اب ہم پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ پڑھ لیجئے یوحنا 5واں باب، اس کی 24ویں آیت۔ یوحنا 5واں باب، اس کی 24ویں، میں ہی پڑھوں؟ یوحنا نکالیے میرے ساتھ، 5واں باب۔ ہاں جی، جو میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے۔ کس نے بھیجا اسے؟ کس نے؟ خدا نے بھیجا۔ اور کیا کرتا ہے؟ میرے بھیجنے والے اور میرے کلام پر کیا کرتا ہے؟
سنتا ہے. آپ نے سنا کہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل چکی. آپ نے سنا کہ یک طرفہ عہد دوبارہ سے جوڑ دیا گیا. آپ نے سنا کہ انسان کی زندگی میں امانوئل پروجیکٹ پورا کر دیا گیا. آپ نے سنا. آپ موت سے نکل کر کہاں پر چلے گئے؟ گئے یا نہیں گئے؟ ہاں یا نہ؟ اچھی تیاکھو یا سن پتہ لگے وہاں کیتی ہے. گئے یا نہیں؟ بھائی صاحب روٹی شوٹی پکی؟ بہت کچھ پکا ہے اور یہاں ہی نہیں نکلن رہی. ذرا مجھے تو آواز آئے. آپ زندگی سے نکل کر کہاں سے نکل کر؟ موت سے نکل کر کہاں چلے گئے؟ اور آپ پر کیا نہیں ہے؟ سزا کا حکم نہیں. موت سے نکل کر گئے یا نہیں گئے؟ یا حالے بھی سزا کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ کوئی عدالت لگنی ہے جتنے جا کے مال کا ساتھ دینا کہڑا دے سکتا ہے؟ کون کون دے سکتا ہے؟ یاد رکھیے وہ ججمنٹ ڈے ہے، وہ عدالت کا دن جسے کہا گیا. عدالت کیسے چلتی ہے؟ پہلے ملزم کو پکڑا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی چلتا ہے نا؟ پھر اس پر کیا لگتا ہے؟ فرد جرم لگتی ہے. کیا لگتا ہے؟ جب فرد جرم لگتا ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے یہ کام نہیں کیا. عدالت پوچھتی ہے اس سے اور فرد جرم کے بعد مقدمہ چلتا ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے. تو جب آپ اگر اس دن حساب کتاب کے چکر سے پہ گئے، آپ کا وکیل کون ہوگا اس دن؟ کوئی ہے وکیل؟ وہ کون سے کام ہیں؟ وہ کون سا دہی ہے یا گوبر ہے؟ کون سا ہے جو اس دن عدالت میں پیش کرنا کہ خدا بندی نے واسطے چھڑ دیں؟ میں کوئی ہے کوئی چیز واسطہ دینے والی؟ اس لیے میرے عزیزو خدا نے آپ کو کیا دے دی؟ کیا دے دی؟ آپ کے پاس ہے یا نہیں؟ اس دن عدالت میں جانا ہے یا فیصلہ سننا ہے؟ صرف آپ کا فیصلہ تو ہو چکا. آپ کا فیصلہ تو اور اس کا مظاہرہ سلیپ پر دیکھا. ڈاکو نے کہا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، انہیں کہا چھڑ میں بادشاہی چاہیے آج ہی چل لیں. ایسے ہی ہے. کیوں اس نے کہا؟ وہ جانتا تھا بنائے علم سے بیشتر اس کو میں زندگی دے چکا. وہ جانتا تھا میں اس کا عوضی ہوں. وہ جانتا تھا یک طرفہ عہد دوبارہ سے جوڑ دیا گیا ہے. ہم خدا کے گھر کے لوگ ہیں. اس نے جتنوں نے اس نے ان پر یہ واضح کر دیا کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. لیکن کلیسیا پر افسوس، وہ متلاشی ہے، وہ زندگی ڈھونڈتی ہے. کلیسیا پر افسوس، وہ بھوتنیوں سے ڈرتی ہے. بھوتنی بڑی گساتی. وہ بھوتنیاں سمجھتے ہیں؟ بھوتنی سمجھتے ہیں؟ کدی انہوں بدرو چمڑی ہوں کدی انہوں. کہتے کیا ہے؟ کہتے کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ خدا کا بیٹا. اور یا یہ جھوٹ ہے یا وہ جھوٹ ہے. یہاں پہ ایس ایچ او بیٹھا ہو اور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ چھوٹا موٹا سپاہی تم چھیڑن بھی نہیں آئے گا، پوچھن بھی نہیں آئے گا. میں بہاڑی میں ڈی سی او صاحب کو اسٹڈی کروانے جاتا تھا. 8-10 مہینے اسٹڈی کرواتا تھا. چھوٹے چھوٹے افسر جو تھے وہ پریشان رہتے تھے کہ ڈیوٹی بڑھ جاتی. 4 گھنٹے بیٹھو اسٹڈی کر، اب جتنی دیر بیٹھا، لیکن کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. پاری صاحب ذرا چھیتی کرا کرو، یہ نہ بھی نہیں سکھا سکتا. کیوں؟ کس کو اسٹڈی کرا رہے ہیں؟ ڈی سی او. اور اس سے چھوٹا جو ہے افسر، اس کی کیا ضرورت؟ بات پروٹوکول کی وہ جو گاڑیاں تھیں، 4 گھنٹے ڈیوٹی بڑھ گئی. 5 بجے ختم ہونی تھی، 8 بجے گھر جا رہے. کیوں؟ کہہ نہیں سکتے. کیوں؟ آگے کون ہے؟ ڈی سی. اور آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کہیں سے ذرا جرت سے کہیں تو صحیح، آپ کون ہیں؟ خدا کے
کیا ہیں؟ بیٹے اور بیٹیاں جو تجھے چھیڑے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھیڑے. اور یہ تو ہم نے جھوٹ کر دیا کیونکہ ہمیں کسی بھوتنی نے چھیڑ دیا. ہم ابلیس سے ڈرتے ہیں، ایسے ہی نا؟ ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے؟ کدی کالی ٹاکی، کدی مرچاں، کدی پتہ نہیں کی کچھ وار وار کے، ہے نا؟ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یاد کریں، یاد رکھیں، کلیسیا پر افسوس، وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اور ان کو کوئی بھوت نہیں چھیڑ جائے. کلیسیا پر افسوس. یاد رکھیے یسوع مسیح درمیانی ہے. کون درمیانی ہے؟ یسوع مسیح درمیانی ہے. موت اور ہمارے درمیان میں وہ درمیانی، خدا باپ اور انسان کا وہ درمیانی، بوتنیوں اور شوتنیوں کے درمیان کا وہ درمیانی. کسی بھی جگہ کون درمیانی؟ کون درمیانی؟ دیکھو دنیا کے اخیر تک ہمیشہ ہمیشہ. اور جب وہ بھوتنی چھیڑتی ہے اس وقت یسوع کدھر چلا جاتا ہے؟ اس وقت آپ بیٹے اور بیٹیاں کب ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے جڑا ڈریا انہوں، ہے نا، جو خدا کا. اس لیے میرے عزیزوں، یک طرفہ عہد جڑ چکا. کیا ہو چکا؟ آپ کو اب روحانی سانس لینا ہے تاکہ آپ جو شخصی گناہ ہے اس کے بارے میں غور کر سکیں اور اس سے آزاد ہو سکیں. جلدی جلدی میرے ساتھ چند باتیں. ایک حوالہ میرے ساتھ پڑھیے بہت جلدی. پہلا یونا 2 باب اور 2 آیت. ہاں جی. کتنے لوگوں کا کفارہ ہے؟ اسی سمجھنے یسوع مسیح ساڈا ہے کفارہ، ہے نا؟ ایسے ہی ہے. کتنا کا؟ نہ صرف ہمارا بلکہ تمام دنیا کا. اور اسی طرح 2 کرنتھیوں اس کا 5واں باب اس کی 19ویں آیت. مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپا. اس لیے کہاں جائیں؟ دنیا کو جا کر کیا بتانا ہے؟ لوگوں کو کیا بتانا ہے آپ نے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی. کیا بتانا ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی. آگے پورا کر دو یار. کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ جا کر بتانا ہے. چلو وہاں نہ جائیں، گھر والے کو بتائیں. آپ کے ارد گرد بہت ساری بدعات جن کے بارے میں تھوڑا سا ذکر ہم اسی میں پڑھیں گے. وہ جو آگے سوشل میڈیا کی بات ہے اس میں غور کریں گے، جو دنیا کو آپ کو متلاشی بنا دیتی. آپ کو کہیں گے آپ تو ہفتے کو اتوار کو دعا کرتے ہیں، دعا تو ہفتے کو کرنی چاہیے. ایسے ہی ہے نا؟ وہ آپ کو ادھر کو پھیر دیں گے. اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن دنیا کو بتانا ہے. اسی کے ساتھ ایک اور حوالہ پڑھیے. لوکا 24واں باب 47ویں آیت. جی پڑھیے. لوکا 24واں باب 47ویں آیت اور مرکز 16واں باب 15ویں آیت. توبہ کا مطلب ہے کہ خدا کی طرف پھریں. توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہن گناہ نہیں کراں گا. گناہ نہیں کراں گا اس کے لیے علاج، تاکہ آپ کی فطرت کیا ہو؟ اس میں سے بدی کیا ہو؟ اور وہ تقدیس کا مرحلہ. منادی کریں جا کہ خدا کی طرف پھرنا ہے، اس خدا کی طرف جس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی، اس خدا کی طرف پھرنا. گناہوں کی معافی مل چکی، اس خدا کی طرف پھرنا ہے جس نے کیا کر دیا؟ توبہ کا مطلب ہے اباؤٹ ٹرن، واپس مڑ جانا.
اور ہم اسے لیتے رہتے ہیں کہ میں توبہ ہون نہیں کرا گا، ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں اور پھر کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار توبہ تو غلط ہی کی تھی، ہے نا۔ یہ نہیں، خدا کی طرف پھریں تاکہ خدا کیا کرے، ہماری فطرت کو تبدیل کرے، ہماری صورت کو مسیح کی صورت پر واپس لے کے جائے۔ اس کے لیے میں جاتا ہوں، تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا۔ کیا کروں گا؟ تاکہ وہ تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر ہو۔ یاد رکھیں، چھوٹی سی بھوتنی گھس جائے نا تو بندہ پھڑکتا پھرتا، ایسے ہی نا، ایسے ہی ہم کہتے ہیں روح القدس بھر جائے، ممکن نہیں ہے، وہ خدا ہے۔ جس دن وہ آپ کے اندر گھس گیا آپ مر جائیں گے، ویسے ہی مر جائیں گے، انسان مر جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی صورت کو کیا کرے گا، آپ کی فطرت کو خدا کی صورت پر، مسیح کی صورت پر واپس لے کر جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے زندگی کا دم پھونک دیا تاکہ اب میں زندہ نہ رہوں بلکہ کون زندہ ہو؟ مسیح مجھ میں زندہ ہو، میری صورت مسیح کی صورت پر تبدیل ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ کو چند کام اپنی زندگی میں جاری رکھنے، اور وہ ہے روحانی سانس لینی۔ کیا کرنا ہے؟ سانس لے رہے، کون کون لے رہا ہے؟ جلدی بتائیں، کون کون سانس لے رہے ہیں؟ کچھ نہیں لے رہے، ان کا ہاتھ اوپر نہیں ہو، سانس لے رہے۔ سانس میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ آکسیجن اندر جا رہی ہے اور باہر کیا آ رہا ہے؟ اگر سانس رک جائے، سانس روک کے دکھائیں، ابھی روک کے دکھائیں، سانس لینا بھول جائے سانس لینا بھول جائیں گے۔ کون کون بھول سکتا ہے؟ کون تگڑا آدمی بھول سکتا ہے؟ سانس کون کون لے رہا ہے؟ سب لے رہے ہیں، کوئی بھول سکتا ہے؟ جب سانس رکتی تو کیا کرتے ہیں؟ ایمبولنس بھاگنی شروع ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا، فون ہونے 1112، ڈاکٹر بھاگ، یہ کر، وہ کیا کرتے ہیں تاکہ اس کی سانس چلتی رہے۔ اور جس کی سانس رک جاتی ہے اس کا کیا اثر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا کرتے ہیں؟ جس کی سانس رک جائے اس کا کیا اثر کرتے ہیں؟ ہاں، اس کا حشر یہی ہوتا ہے کہ اس کو مٹی کے سپرد کراتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک آپ میں سانس موجود ہے تب تک میں اور آپ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ اور جب تک آپ کی روحانی سانس چلتی رہے گی تب تک آپ کی صورت مسیح کی صورت پر تبدیل ہوتی رہے گی۔ جس دن آپ نے یہ سانس روک دی، جسے میں روحانی سانس کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے اندر سانس لینا یعنی آکسیجن، اور باہر کیا نکالتے ہیں؟ جب آپ سے گناہ ہوتا ہے، میں اس کو تفصیل سے نہیں پڑھا سکتا ٹائم، روحانی سانس کو، لیکن مختصر، جب آپ سے کیا ہوتا ہے، آتے جاتے آپ اس کا کیا کریں؟ اقرار کریں، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کیا کریں؟ خارج۔ اگر آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کا نہیں، میں تو نہیں کٹنی، اور نہیں کٹنی، اگر آپ نہیں نکالیں گے کیا ہوگا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ نہ کر دو پھر نہیں دینی، ہاں، ختم ہو جائے گا بندہ۔ اپنے گناہ کا اقرار، تاکہ کیا ہو؟ آکسیجن اندر جائے۔ یعنی جب آپ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں تو روح القدس کی معموری کا مطلب یہ ہے، آکسیجن مسیح کی صورت پر خدا نے جس فطرت پر بنایا تھا واپس انسان کو لوٹا رہا ہے۔ آپ کی گناہوں کا فدیہ ہو چکا، آپ کو معافی مل چکی، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ روحانی سانس، اسے علاج کہتے ہیں۔ ہماری فطرت کا کیا ہے؟ علاج۔ اور اگر آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے سے کیا کر دیتے ہیں؟ انکار کر دیتے۔ یوحنا نکالیے خط، پہلا خط، اس کا پہلا باب،
5ਵੀं आयत से, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है, खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक़ पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अगर हम कहें, क्या कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फ़रेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। 9वीं आयत गौर से सुने, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में, यानी हमारी फितरत को तब्दील करने में सच्चा और क्या है, आदल है। मेरे अजीज़ों, आपका रूहानी सांस नहीं रुकना चाहिए। आपको यकीन होना चाहिए कि हम हमेशा की ज़िंदगी रखते हैं और उसके बाद हमेशा रूह कुद्स आपके साथ मौजूद है जो आपकी इस गुनाह आलूद फितरत को बयान करता रहता है कि आपसे गुनाह हो गया है। आप उसके साथ मुत्तफ़िक हों और रूहानी सांस को हमेशा जारी रखें ताकि रूह कुद्स आपकी ज़िंदगी में मसीह की सूरत को, खुदा की फितरत को पनाह कर दे और आपकी तबीयत का हिस्सा बना दे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। किस तरह से दो तरफ़ा है वो किस तरह से इब्राहिम के साथ, यानी अब्राहम के